عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کون تھا؟ کیا ابن ملجم پہلے امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا؟ اور کیا وجہ بنی کہ ابن ملجم امام علی علیہ السلام کا قاتل بن گیا؟ امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں امام نے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے بااعتماد افراد کو ایک خاص کام کے لیے امام کے پاس بھیجیں۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے زیادہ افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع اور فصاحت و بلاغت میں ماہر تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ امام علیہ السلام سے گفتگو کرے اور امام کی شان میں اشعار کہے۔ امام نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ امام نے فرمایا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ امام نے فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا، مرادی قبیلے سے ہوں۔ پھر امام نے 3 مرتبہ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، ہاں میں مرادی ہوں۔ اس وقت امام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر امام نے اس سے سوال کیا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ ابن ملجم نے جواب دیا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ امام نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر صالح سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ امام خاموش ہو گئے۔ جب ابن ملجم نے وجہ پوچھی تو امام نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں تو امام سے محبت کرنے والا ہوں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، کہ اسی وقت مجھے قتل کرتے تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آ سکے۔ امام نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے اس کا قصاص لیا جائے۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں امام علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب اسلام نے خوارج پر فتح حاصل کی تو ابن ملجم نے امام سے اجازت لی کہ میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح کی نوید سناؤں۔ بالآخر ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا۔ ابن ملجم کی نظر قطامہ پر پڑی۔ یہ قطامہ کوفے میں رہنے والی ایک عورت تھی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ چکا تھا۔ قطامہ نے ابن ملجم سے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو ابن ملجم نے کہا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اس کے بعد قطامہ دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر ہو گیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی۔ قطامہ نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول ہے۔ قطامہ نے کہا، حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز گیا اور کہا، فکر کروں گا۔ بالآخر ابن ملجم مان گیا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، ابن ملجم نے کہا، ابھی جاتا ہوں اور امام علی علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا، اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیے اور 1000 درہم اس کو تلوار زہر آلود کرنے کے دیے۔ بالآخر 19 ماہ رمضان کی رات یہ ملعون مسجد کوفہ میں امام کا انتظار کرتا رہا اور فجر کی نماز میں امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور یوں امام علیہ السلام شہید ہوئے۔